پہچان ہے کہ الگ پہچان ہے کہ جامعہ فیض منت جامعہ فیض منت سبحان اللہ سبحان اللہ الگ پہچان ہے اس میں پڑھنے اس میں پڑھنے اس میں پڑھنے والے سب ارے رسول کے مہمان ہیں ایک عظیم مقرر جی شان اور عالی شان مقرر تشریف فرما ہونے والے ہیں میں آپ کو اولا بیگو سرائے کے اس جھیل میں لے چلتا ہوں اور وہ جھیل بڑی مشہور جھیل ہے اس جھیل میں ہم اور آپ گوتا لگاتے ہیں اور اس گوتا میں سے ایک سیب نکالتے ہیں اور اس سیب کا منہ کھولتے ہیں اس سیب میں سے جو نکھرتا اور چمکتا اور دمکتا اور اجالا روشن ایک نام نکلتا ہے وہ نام مولانا محمد مظہر الحق قاسمی دامت برکاتہم کا ہے میں مولانا کے آنے سے پہلے یہ شعر کہنا چاہوں گا کہ مولانا یہاں کے لوگ اچھے بہت یہاں کے لوگ اچھے بہت ہیں پر جلسے میں بچے بہت یہاں کے لوگ اچھے بہت ہیں پر جلسے میں بچے بہت ہیں مولانا جو ہیں جتنے ہیں جیسے ہیں اچھے بہت ہیں سخاوت کے معاملے میں دل کے سچے بہت ہیں یہ کہنا چاہتے ہیں آپ سے سامعین کی بات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں یہ کہنا چاہتے ہیں آپ سے سامعین کی ترجمانی کر رہا ہوں یہ کہنا چاہتے ہیں آپ سے کہ مولانا چاہت ہے آپ کی تو سمان بھی کریں گے سمان یہ ہندی کا ورڈ ہے مولانا چاہت ہے آپ کی تو سمان بھی کریں گے اور ضرورت پڑی مدرسے کو تو گھر کا سامان بھی دیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین صدق اللہ العظیم اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء متین آج کے اس جلسے کی صدارت فرما رہے جناب حضرت مولانا مفتی توحید صاحب مظاہری اور دیگر قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے معزز علماء کرام ائمہ اعظام دانشوران قوم و ملت اور پردے میں بیٹھ کر کے سننے والی خواتین اسلام میری ماں اور بہنوں بہت دیر سے آپ حضرات بڑی قیمتی باتوں سے مستفیض ہو رہے تھے اور بڑے بہترین انداز میں آپ کے سامنے تمام حضرات نے مدرسے کی نسبت سے دین کی نسبت سے معاشرے کے حالات کے تقاضے کے تحت کچھ باتیں اپنے اپنے انداز میں عرض کی گئی ہیں اور ابھی مجھ سے قبل جناب حضرت مولانا مفتی توقیر بدر صاحب سے بہترین انداز میں مختصر میں بڑی قیمتی باتوں سے آپ مستفیض ہو رہے تھے میں بھی آپ کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے حائل ہو گیا ہوں یقیناً ابھی ناظم جلسہ نے فرمایا کہ بچے بہت زیادہ ہیں لیکن بچے ہی قوم کے معمار ہوتے ہیں اور بچے سے ہی اپنے سماج اور یوں کہیے کہ اگر بچے نہ ہوں تو مدرسے کی ضرورت کیوں پڑے گی اس لیے اس مدرسے کی جو سنگ بنیاد جامعہ دارالقرآن کی جو سنگ بنیاد ابھی حضرات علماء کرام کے ہاتھوں سے جو اس کے بنیاد پڑیں گے اس میں بھی بچوں کا دخل ہوا کرتا ہے بہرحال آپ حضرات پہلے بھی سن چکے حضرت مفتی توقیر بدر صاحب نے فرمایا کہ وہ لوگ بہت کم جیا کرتے ہیں جو زیادہ زور سے بولا کرتے ہیں لیکن قوم جب سو جائے قوم جب بے حس ہو جائے تو اسے جگانا پڑتا ہے بہرحال آپ حضرات بہت دیر سے سن رہے ہیں ہاتھ اٹھا کر کے آپ حضرات بتائیں کتنے لوگ تقریر سننے کے موڈ میں نہیں ہیں اچھا ماشاءاللہ آپ حضرات بیدار ہیں تو آپ حضرات سے صرف دو باتیں مجھے کہنی ہے
پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے وقت دیا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ کچھ آپ کو دینا ہے. آپ بتائیے کہ حضور سے کتنے لوگوں کو محبت ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائے تو. الحمدللہ. تو یہ محبت کا امتحان ابھی ہو جائے گا، تھرمامیٹر لگایا جائے گا آپ کو، اور اس کے بعد پتہ چل جائے گا کہ آپ کس پوزیشن میں ہیں. بہرحال اچھا، کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کی شادی ہو گئی ہے؟ وہ ذرا ہاتھ اٹھائے. کسی کی شادی نہیں ہوئی؟ بوڑھے ہیں، شادی نہیں ہوئی. اچھا ماشاءاللہ، بڑے اچھے لوگ ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اپنی ماں سے محبت ہے؟ وہ ہاتھ اٹھائے تو. الحمدللہ، بڑے اچھے لوگ ہیں آپ حضرات. دیکھیے، بہت پہلے علامہ اقبال نے کہا تھا، مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھا. ایک مرد پڑھتا ہے تو ایک انسان پڑھتا ہے، پرسنل اس ذات کا فائدہ ہوا کرتا ہے. لیکن عورتیں جب پڑھی ہوئی ہوتی ہیں، خواتین پڑھی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ دیندار ہوتی ہیں، تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایک نسل کو پروان چڑھاتے ہیں. اس لیے عورتوں کو پڑھا ہوا ہونا ضروری ہے، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بے حد ضروری ہے. اگر دنیا کی تعلیم میں منع نہیں کرتا، مفکر اسلام حضرت مولانا سید شاہ محمد ولی صاحب رحمانی پیر و مرشد حضرت دامت برکاتہم اکثر و بیشتر اصلاح معاشرہ کے جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے لوگوں سے کہا کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، پروفیسر بنائیے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم سے آپ اپنے بچوں کو آراستہ کیجئے، لیکن بنیادی تعلیم آپ اپنے بچوں کو اتنی جانکاری اور دین کی تعلیم تو اس درجے کا دے ہی دیجئے کہ آپ کے بچے کم سے کم آپ کی عزت، عظمت، خدا کی معرفت، خدا کو پہچان سکے، بڑوں کی قدر کر سکے، حلال و حرام کی تمیز کر سکے، اور اس کے اندر اس چیز کا امتیاز اور فرق پیدا ہو جائے. منع نہیں ہے، آپ خوب شوق سے پڑھائیے. ابھی ایک واویلا مچا یوٹیوب پر، چینل پر لوگوں نے دیکھا، بڑی اچھی بات ہے، واویلا مچانا بھی چاہیے، افسوس ظاہر بھی کرنا چاہیے کہ عائشہ نام کی ایک لڑکی نے وہ خودکشی کر لی. لیکن آپ کو نہیں معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کیا صورتحال، کیا پس پردہ، کیا معاملات ہیں، بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہے. لیکن اتنا تو کہہ دوں کہ موت و حیات کا معاملہ وہ تو برحق ہے، ٹارچر کیا گیا اور شوہر کے طرف سے ٹارچر کیا گیا. لیکن یہ بات بھی یاد میں رہے کہ جب وہ 13 سال کی تھی تو اس کے والد کا بیان تھا کہ میں نے کہا کہ بیٹی 13 سال کی عمر تک میں نے تجھے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. بیٹی 13 سال کی عمر میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کلمہ پڑھ کے سناؤ تو تم یہ کہہ رہی ہو ابا کلمہ کیا ہوتا ہے. آپ اندازہ لگائیے، صرف ایک پہلو کو دیکھ کر کے، یہاں پر قاضی وقت بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پہلو کو دیکھ کر کے اسلام نے فیصلہ کرنے کا حکم نہیں دیا. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جو کام سماج میں ہوا اور ہو رہا ہے، جہیز کے تعلق سے، شادی بیاہ کے نسبت سے، تلک اور لین دین کے معاملات سے، یقیناً وہ گھٹیا اور رذیل اور کمینہ اور بہت ہی گندے قسم کے معاملات پیدا ہو رہے ہیں اور گندے قسم کے لوگ ہیں. لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ مرد بھی پڑھے گا، فرد پڑھے گا، عورتیں پڑھیں گی، ایک خاندان پڑھے گا. ایک عورت کی تعلیم، اس کے ذریعے سے اس کے گود میں جو بچے اور بچیاں تعلیم پائیں گے، جو ان کے گود میں اولادیں پرورش پائیں گی. سچی بات یہ ہے کہ جب مائیں دیندار ہوتی ہیں، جب بہنیں دیندار ہوتی ہیں، جب باپ دیندار ہوتا ہے، مولوی کا بیٹا بھی مولوی ہوتا ہے، وہ اپنے جیسا شکل و شباہت اختیار کرانے کی پوری کوشش اختیار کرتا ہے اور اس پر اپنے وقت کو صرف کرتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ جس سانچے میں آپ اپنی اولاد کو ڈھالیں گے، جس سانچے میں آپ اپنی اولاد کو وقت دیں گے، یقین مانیے اسی درجے کے آپ کو فائدے حاصل ہوں گے. تو آپ یقین مانیے جس سماج میں، جس ماحول و معاشرے میں، جس علاقے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ ہماری اولاد، اور مجھے کہنے دیجئے آج کے نوجوان نسل جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی، اور جو یہاں موجود
موجود نہیں ہیں وہ بھی آج آپ اپنے حالات سماج کا ماحول معاشرے کا جائزہ لیجئے تو پتہ چلے گا کہ پوری دنیا میں عموماً اور اپنے اپنے علاقے میں ہر اعتبار خصوصی طور پر دھیان دے سکتا ہے، جانتا ہے کہ آج نوجوان طبقہ راج نواز کھا کر کے، رجنی گنڈا کھا کر کے، 20 روپیہ 25 روپیے کا پوریا کھا کر کے ایک دن میں 100 روپیے برباد کر دیتا ہے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ ارے بولیے، 100 روپیے نہیں ہوتا ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہاتھ اٹھائے جو رجنی گنڈا نہیں کھاتے ہیں؟ اچھا نہیں کھاتے ہیں، ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، بڑے سخی ہیں آپ لوگ، کتنے ایسے لوگ ہیں جو رجنی گنڈا دوسروں کو کھلاتے ہیں؟ اچھا بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ، آپ لوگ مدینہ منورہ سے ٹہل کر کے آئے ہیں۔ بہرحال یاد رکھیے، آج اس سماج میں نوجوانوں دل کھول کر کے سنو، کہنے دو مجھے کہ آج 25 روپیہ 50 روپیہ، بلکہ ایک مزدور ہمارے یہاں مدرسے میں کام کر رہا تھا، میں نے اس سے کہا کہ بھائی کھانے کا وقت ہو گیا، کھانا کھانے چلے جاؤ، تو وہ یہ کہتا ہے مولوی صاحب کھانا کیا کھائیں گے، 25 روپیہ کا رجنی گنڈا ہی منگوا دیجئے، بس یہی ہمارے لیے کافی ہے، پھر کام کرنا شروع کر دیں گے۔ اتنے بڑے دیوانے لوگ موجود ہیں دنیا میں، ہزاروں روپیہ، لاکھوں کروڑوں روپیہ آپ خرچ کر دیتے ہیں بری چیزوں میں، خود اپنی صحت کو برباد کرتے ہیں، اپنی جوانی کو برباد کرتے ہیں، شادی بیاہ میں پیسے کو خرچ کر دیتے ہیں۔ ابھی لاک ڈاؤن ذرا سا ریلیف محسوس ہوا، تبھی اس لاک ڈاؤن میں پڑوسی ملک میں 200 کروڑ روپیے صرف شادی بیاہ میں خرچ ہوئے۔ ڈی جے والے کو منگایا گیا اور فوٹوگرافر کو منگایا گیا، 98 لاکھ روپیہ صرف فوٹوگرافر کو دیا گیا۔ اندازہ لگائیے، لونڈیوں کا ناچ کرایا گیا، اور وقت کا قاضی صاحب اگر آ جائیں، امام صاحب، مفتی صاحب، قاضی جناب ابو شاہد صاحب اگر آ جائیں اور وہ کہیں نکاح پڑھا دیں، تو پھر لڑکے کے والد صاحب ڈھونڈتے داماد کو، داماد میاں پیسہ دیں گے۔ ہوتا ہے شادی بیاہ میں 500 روپیہ نہیں نکلے گا، وہ ادھر ادھر دیکھے گا۔ کبھی لڑکے کے ماموں کو تلاش کیا جاتا ہے، کبھی لڑکے کے بہنوئی کو تلاش کیا جاتا ہے، کبھی لڑکے کے خالو کو تلاش کیا جاتا ہے کہ نذرانہ قاضی صاحب کا وہی دیں گے۔ اب اس پر ڈور چل رہی ہے، ایک کی نظر دوسرے پر۔ بیچارے قاضی صاحب ہیں، وہ کیا بتائیں، وہ جانتے ہیں کہ بے شرموں کا مارو کی مجلس میں میں بیٹھ گیا ہوں، میں کیا کہوں، میری تو مجبوری ہے، اگر نکاح نہیں پڑھاؤں تو ہمارے پنڈت جی کو بھی نکاح نہیں آتا، وہ ہو سکتا ہے کہ کہیں شرکیہ منتر نہ پڑھ دے، اس لیے ان کی مجبوری ہوتی ہے، وہ آتے ہیں اور نکاح پڑھا دیتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، لاکھوں روپیے ہم اور آپ برباد کر دیتے ہیں پیسے میں، وہ شادی بیاہ میں، فضول خرچی میں، ڈی جے میں، نچنیوں کے ناچ میں، فضول خرچی میں، یہاں تک کہ کھانے پینے میں، غلط چیزوں میں خرچ کر دیتے ہیں۔ لیکن نوجوانوں، میں آپ کے دل و دماغ کو حاضر کر کے، میں آپ کے کان کے باریک پردے پر دستک دینا چاہتا ہوں، خدا را دن میں بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو رات کی تنہائی میں، تاریکی میں اپنے سر کو تکیے پر رکھ کر کے سوچئے گا اور سمجھئے گا کہ کہنے والے نے کیا کہہ کر کے گیا ہے۔ میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، 150 روپیہ ہم خرچ نہیں کر سکتے، لیکن فضول خرچی میں ایک گاڑی میں پٹرول کے جگہ ڈیزل نہیں ڈالا جاتا، ڈیزل کے جگہ پٹرول نہیں ڈالا جاتا، کیوں؟ کہیں گاڑی کی انجن جو سیل نہ ہو جائے، خراب نہ ہو جائے۔ یقین مانیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم جثہ دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت تندرستی دی، اللہ تعالیٰ نے سمجھنے سوچنے کی صلاحیت دی، اس کے باوجود جس اتنی بڑی عظیم نعمت جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، پیغمبر نے فرمایا کہ نعمتیں تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار ہیں، آپ نظروں سے دیکھ رہے ہیں، آپ کان سے سن رہے ہیں، دل کے دھڑکن چل رہے ہیں، سانس کی رفتار ہے، صبح سے شام تک دنیا کے نظارے کر رہے ہیں، یہ سب کے سب نعمتیں ہیں۔ بچوں کا آنا، اولادوں کا ملنا، بیوی کا صحیح نیک اور ملنا، پڑوسیوں کا نیک ملنا، تجارت کا مل جانا، بزنس کاروبار کا صحیح طریقے سے نبھانا، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے دین پر ایمان کے ساتھ، استقامت کے ساتھ برقرار رکھا، یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ لیکن نعمتیں بے شمار ہیں، ان تمام بے شمار نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے چند نعمتیں، اللہ تعالیٰ نے اس نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، اس میں یہ فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نے صحت دی آپ کو، الصحت والفراغ، صحت دی، تندرستی دی. آپ اپنی جوانی کو، آپ اپنے وقت کو، آپ اپنے اس اللہ کی طرف سے دی ہوئی اس انعام کو، نعمت کو آپ ضائع نہ کریں، آپ برباد نہ کریں، بلکہ اپنے جوانی کے قیمتی پیسے کو. میں جانتا ہوں کہ مجلس میں بیٹھنے والے نوجوان بھی ہیں، میں جانتا ہوں مجلس میں بیٹھنے والے عمر دراز بوڑھے بزرگ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے خون جگر سے اپنی اولاد کی پرورش کی، اور اس کی اولاد اس لائق ہوئی ہے کہ وہ اولاد کہیں بنگلور میں کوئی پریشان، کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی کلکتے کی سرزمین پر مزدوری کر رہا ہے، کوئی لاہور اور چنئی اور نہ جانے دوسرے ممالک میں کام کر رہا ہے، بڑے بڑے شہروں میں کام کر رہا ہے. لیکن نوجوانوں، یہی تو مجھے کہنا ہے، بڑی بڑی فیکٹریوں میں، کارخانوں میں رہ کر کے صبح سے شام تک آپ اپنے پیسوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے جسم کو، اپنی صحت کو کھپاتے ہیں، صبح سے شام تک محنت مزدوری کرتے ہیں، تب آپ کو ہفتہ واری ملتا ہے، تب آپ کو ماہنامے ملتے ہیں، تب کچھ پیسے ملتے ہیں، تو اس پیسوں کو آپ گھر بھیجتے ہیں بچوں کی پرورش کے لیے. میں خود اس سے دور ہٹ کر کے بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کے بچے نزدیک کریں گے تو میں بول نہیں پاؤں گا. نزدیک تو آپ کو ہونا ہے، مائک دور رہے لیکن آپ کا دل نزدیک رہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جس کا دل نزدیک ہوگا؟ ہاتھ تو اٹھائیں ذرا سا. ماشاءاللہ، میں دیکھنا چاہوں گا ابھی کتنے لوگ ایسے ہیں جس کو ماں سے محبت ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیکاری میں بیٹھے رہتے ہیں، کوئی کام نہیں رہتا؟ ہاتھ اٹھائے تو. اچھا، تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو کامیاب ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے تو. اچھا، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے پاس کتنا ٹیمپریچر کا بخار ہے. میں آپ کے لیے نیا ہوں اور میں آپ کے لیے نیا اور آپ میرے لیے نیا ہے، لیکن باہر اتنا تو ضرور ہے کہ دن کے اجالے میں یہ پروگرام ہو رہا ہے تو آپ بیدار ہیں. ہاتھ اٹھا کر بتائیے کہ سو رہے ہیں تو بیدار ہیں. ہاتھ اٹھائیے. ہاں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک مولانا صاحب کی تقریر ہو رہی تھی. مان لیجئے مفتی توقیر بدر صاحب کی تقریر ہو رہی ہوگی، دو نوجوان سامنے میں بیٹھا ہوا تھا، رات کا جلسہ تھا، ایک نوجوان شروع سے ہی سو رہا تھا. تو مولانا صاحب نے تقریر کی تو ایک نوجوان اپنے دوستوں کو جگا رہا ہے، اما یار تم بہت دیر سے سو رہے ہو، اٹھو تو. کتنی اچھی تقریر مفتی صاحب کی ہو رہی ہے، ریسرچ سینٹر فقہ اکیڈمی کے ہیں، سرچ کرتے ہیں حدیث پر، کتنی اچھی اچھی باتیں بتا رہے ہیں، تم سو رہے ہو. تو اس نے کہا یار میں سو نہیں رہا ہوں، میں بیدار ہوں، میں جاگ رہا ہوں. اب اسے غصہ اٹھا کہ ارے تم تو سو رہے ہو اور کہتے ہو کہ ہم جاگ رہے ہیں، بتاؤ مفتی صاحب نے کیا تقریر کی. تو مفتی صاحب نے تقریر میں یہ کہا تھا کہ دلی میں قطب مینار ہے. قطب مینار کہاں ہے؟ ارے بولیے. یا یہی بھوریا یہی ہے؟ قطب مینار کہاں ہے؟ قطب مینار کہاں ہے بھائی؟ ارے بول رہے، آواز نہیں، پیچھے والے بولیں تو. ہاں، دلی میں قطب مینار ہے. تو اب وہ بیچارہ سو رہا تھا، نوجوان کو بڑا غصہ اٹھا. اس نے کہا بتاؤ مفتی صاحب نے کیا تقریر کی؟ کہا کہ مفتی صاحب نے تقریر کی دلی میں کتا بیمار ہے. تو آپ حضرات کہیں اس پوزیشن میں نہ ہو، قطب مینار کو کتا بیمار نہ کر دیجئے گا. تو آپ حضرات بیدار ہیں. لیکن میں یہی کہنے جا رہا تھا، آج کے نوجوان نسل بڑے بڑے شہروں میں رہ کر صبح سے شام تک محنت اور مزدوری کرتے ہیں، اپنے پسینے کو بہاتے ہیں، تب چند پیسے چند سکے ملتے ہیں تو اپنی ماں کی خبر لیتے ہیں. پہلے مقرر ابھی آئے تھے ہمارے درمیان، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ماں بہت بڑی عظیم نعمت ہے. شاید کہ وہ جمعیت علماء کے ممبر بھی مشاہد قاری داؤد صاحب ہیں جو ابھی تقریر کر رہے تھے والدین کے حقوق کے اعتبار سے. وہ نوجوان قابل مبارکبادی کے مستحق ہیں جو اپنے ساتھ اپنے بال بچوں کی فکر کے ساتھ ساتھ بوڑھے ماں باپ کی عزت، ان کے ادب، ان کے احترام اور بر وقت ضرورت پر اپنے والدین کی خدمت کر لیتے ہیں. جاتے جاتے درمیان میں ایک بات کہہ دوں کہ والدین کی خدمت پاؤں دبانے کا نام نہیں ہے، والدین کی خدمت سر میں تیل لگانے کا نام نہیں ہے، والدین کی خدمت پاؤں دبانے کا نام نہیں ہے. ورنہ پاؤں دبانے کا نام اگر خدمت ہوا کرتے تو یاد رکھیے، ایک نئی نویلی دلہن کی شادی ہوئی، آئی بیوی گھر میں آئی تو بہو کہتی ہے اماں ذرا سو پاؤں تو لائیے، میں آپ کے پاؤں کو دبا دوں. تو ماں کہتی ہیں، ساس کہتی ہیں کہ نہیں نہیں، پہلے والی بہو آئی ہے وہ تو زبان کی جلی ہوئی تھی، بڑی کٹی کروی سنائی ہے، پورے محلہ میں ڈھنڈوڑا پیٹ رکھی ہیں کہ ہماری ساس ہم سے کام کرواتی ہیں، بدن دباتی ہیں، اس لیے نہیں نہیں بیٹیا میں تجھ سے پاؤں نہیں دباؤں گی. اب بہو بھی بہو تھی، پڑھی لکھی تھی، ہو سکتا ہے مفتی ثناء اللہ صاحب کی بیوی جیسی نیک صالح ہوں گی بہرحال. تو انہوں نے کہا نہیں اماں لائیے
لائیے مجھے پاؤں دبا دوں، میں پاؤں دبا دوں، تو کہتی ہے کہ نہیں 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 بیٹیا چھوڑ دو، پاؤں مت دباؤ۔ اب اسے غصہ آیا، کہا اماں اگر پاؤں دبا نہ دوں تو لائیے گلا ہی دبا دوں۔ تو ایسی بھی ہوتی ہیں۔ بہرحال میں یہ کہنے جا رہا تھا کہ خدمت نام ہے بر وقت، یعنی ضرورت جس وقت نصیب ہو، جس وقت ضرورت پڑے، والدین کو جس وقت تقاضا پیش آئے، جس وقت حالات کے تقاضا اسے آواز دے، اس وقت اولاد ضرورت کے وقت اپنے والدین کے کام آ جائے، در حقیقت خدمت اسی کا نام ہے، خدمت اسی کا نام۔ اس کے علاوہ جو چیزیں وہ خدمت کے ضمن میں ہیں، یہ بڑی اچھی باتیں۔ تو نوجوان نسل پردیش میں رہتے ہیں، شہروں میں رہتے ہیں، بڑے بڑے شہروں میں رہتے ہیں، کماتے ہیں اور اپنی اولاد کی بھی دیکھ بھال کرتے ہیں، والدین کی بھی خدمت کرتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ اب تو آپ لوگ جھوٹ بھی نہیں بولتے، اور جھوٹا انسان خدا کے نزدیک منافق، حدیث میں پیغمبر نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب بولے تو جھوٹ بولے، اور جب کوئی امانت رکھنے کے لیے دی جائے تو اس امانت میں خیانت کرے۔ تو یہ منافق کی نشانی ہے۔ لیکن الحمدللہ آج یہ مدرسہ فیض منت رحمانی میں آپ حضرات تینوں منافقوں کے تینوں قسموں سے آپ باہر ہیں۔ آپ کو اللہ نے پاک و صاف بنایا، آپ امانت دار بھی ہیں کہ آپ نے وقت کا خیال رکھتے ہوئے یہاں آئے۔ آپ سے میں نے پوچھا کہ آپ برسر روزگار ہیں تو ماشاءاللہ آپ نے کہا کہ ہم ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ جھوٹ بھی نہیں بولتے، رکھ دیجئے، یہ بھی سسٹم ہے کیا؟ مقرر کو بھی ملتا ہے الحمدللہ۔ ایک صاحب کہہ رہے نہیں، ارے آنے دو جو آ رہا ہے، بہرحال میں کہہ رہا تھا یہ تو ضمن میں بات آ گئی۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ آپ وفادار قوم ہیں، بہترین انسان ہیں، آپ یہاں بیٹھے ہیں اور کمانے والے ہیں، کھلانے والے ہیں، اور نبی سے محبت بھی ہے۔ تو ذرا ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر بتائیں کتنے لوگوں کو نبی سے محبت نہیں ہے؟ اللہ نہیں ہے؟ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، سنبھل کر۔ تو کتنے لوگوں کو محبت ہے؟ ہاتھ اٹھائیے تو۔ ماشاءاللہ اتنے لوگوں کو محبت، بہت اچھے اچھے لوگ ہیں آپ حضرات، بڑے پیارے ہیں، بھولے بھالے ہیں، دل کے بڑے ہی صاف ستھرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اچھا رکھے۔ یہاں حضرت مولانا مفتی توحید صاحب بیٹھے ہوئے، جناب توقیر بدر صاحب بیٹھے ہوئے، دیگر علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا مفتی اسد اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو پورب سرائے منگیر سے تشریف لائے ہیں، بڑا ہی رائفل اور مشین گن کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، بڑے دھواں دھار تقریر بھی کرتے ہیں۔ میں تو ایک ضمن میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا ہوں، ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں آپ حضرات۔ میں یہی کہہ رہا تھا نوجوانوں، اپنے پیسے کو دین کے مصرف میں خرچ کرنے کا مزاج بنائیے، بنائیں گے؟ جب آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، آپ کے پیسے دین میں، تعلیم میں، قرآن میں، حدیث میں، سنت میں، مدرسے میں، مساجد میں، خانقاہوں میں خرچ ہوں گے تو پھر یاد رکھیے اللہ کے نظر میں آپ محبوب ہوں گے۔ اس کو مثال سے بات سمجھیے، آپ پورے بستی والے مل کر کے ایک امام صاحب کو کھانا کھلاتے ہیں کہ نہیں کھلاتے؟ نہیں کھلاتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیے کہ کھلاتے نہیں ہیں۔ اچھا کھلاتے ہیں۔ ایک بستی والے، پورے بستی والے ایک امام صاحب کو کھلا دیتے ہیں، لیکن بیچارے ایک امام صاحب چاہیں اکیلا پورے بستی والے کو کھلانا تو بڑا مشکل ہوتا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایسے ہی ایک ایک روپیہ آدمی اگر خرچ کر دیتا ہے تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہت کام لے لیتے ہیں۔ اگر ہر شخص تعلیم کے بارے میں فکر مند ہو جائے، ابھی مفکر اسلام حضرت مولانا سید شاہ محمد ولی صاحب رحمانی دامت برکاتہم، حضرت امیر شریعت نے ایک مشن چھیڑ رکھا ہے، تعلیمی بیداری، اردو کو فروغ دیا جائے، اردو کو پروان چڑھایا جائے۔ لیکن کتنے ایسے نوجوان ہیں جو دینک جاگرن پڑھتے ہیں، پربھات خبر پڑھتے ہیں، ٹائمز آف انڈیا پڑھتے ہیں اور دیگر اخبار کو پڑھتے ہیں، لیکن اسے اردو پیپر پڑھنے کا موقع نہیں ملتا۔ موقع تو دور کی بات ہے، وہ موقع ہی نہیں لیتے۔ 2 روپیہ خرچ کر کے ہم قومی تنظیم نہیں خرید سکتے، پندار پیپر نہیں خرید سکتے، تاثیر نہیں خرید سکتے، انقلاب یا سیاست جدید یا آگ یا راشٹریہ سہارا نہیں خرید سکتے۔ یہ اردو سے آپ کی بے رخی کا اندازہ ہے۔ اس لیے نوجوانوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے، اگر آپ کے علاقے میں، آپ کے گاؤں میں عافیت کے ساتھ اگر سارے پیپر آ رہے ہیں، اور یقیناً پیپر آتے ہوں گے، یہ ضمن میں درمیان میں بات کہہ رہا ہوں، تو آپ اردو پیپر کو بھی منگائیے، منگائیں گے انشاءاللہ؟
اردو کو فروغ دیں گے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب ہمارے پڑھنے سے کیا ہوگا؟ ارے میرے بھائی ہمارے پڑھنے کی بات نہیں ہے۔ ایک بادشاہ نے کہا کہ میں نے ایک کنواں کھدوایا ہے، اس کنویں میں ہر شخص اپنے اپنے گھر سے آئے اور ایک ایک بالٹی جا کر کے دودھ ڈال دے، کنواں کو دودھ سے لبالب کر دے۔ اب اس محلے والے نے سوچا کہ چلو اس محلہ والا تو ایک بالٹی دودھ بھر ہی دیا ہوگا، کیوں نہیں ہم اس کنویں میں جا کر کے ایک بالٹی پانی ڈال دے۔ وہ محلہ والا آیا اور ایک بالٹی پانی ڈال دیا۔ دوسرے محلے والے نے سوچا کہ فلاں محلہ والا تو ڈال ہی دیا ہوگا دودھ کا دودھ، چلو ہم ایک بالٹی پانی ڈال دیتے ہیں۔ تیسرے محلے والے بہدورہ والے سوچے ہوں گے کہ چلو بھائی وہاں جو ہے انہوں نے تو بالٹی ڈال ہی دیا ہوگا دودھ کا، چلو اس سے بہتر ایک بالٹی پانی ہم بھی ڈال دیتے۔ سب نے یہی سوچا۔ صبح میں جب بادشاہ معائنہ کرنے کے لیے آیا، کنواں دیکھتا ہے تو پورے کنواں لبالب پانی سے بھرا ہوا ہے۔ یہی صورتحال ہے۔ اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ صرف ہمارے بدلنے سے کیا کیفیت پیدا ہو جائے گی، ہمارے حالات کے بدلنے سے کیا سماج میں سدھار آ جائیں گے، تو یاد رکھیے یہ ہماری سوچ باطل اور بیکار ہے، یہ ناقص سوچ ہے۔ ہر صاحب ایمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قدم بڑھائے دین کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں، شریعت و سنت و قرآن کے معاملے میں، مدارس کے بارے میں خاص کر کے کہ انہیں حقیر سمجھ کر نہ گل کرو یارو، انہیں حقیر سمجھ کر نہ گل کرو یارو، یہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب ہیں، یہ چندہ کرنے والے ہیں۔ ابھی ہمارے توقیر بدر صاحب نے بھی اور دیگر علماء حضرات نے بھی کہا تھا کہ لوگ بڑے اندر سے جل جاتے ہیں اور علماء کبھی کبھی احساس کمتری کے شکار ہو کر کے ان اہم کام کے فریضے سے سبکدوش ہو جاتے۔ میں علماء سے بھی کہتا ہوں، ائمہ حضرات سے بھی کہتا ہوں، اور سب سے پہلے میں فی ذاتی اپنے نفس سے کہنا چاہتا ہوں، یہ بہت بڑے مجاہدے کی بات ہے۔ اگر لوگوں کے لان و تان سن کر کے اگر نوجوان طبقہ، علماء کا، ائمہ حضرات، مدرسین، مکاتب میں پڑھانے والے یہ سوچ کر دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں قوم کے لوگ لان تان کرتے ہیں، مسجد کے امام اگر یہ سوچ کر کے یہ خیال کرتے ہیں کہ جو لوگ آتے ہیں وہ الٹی سیدھی باتیں سنا دیتے، اگرچہ لوگوں کا مزاج ہو چکا ہے وہ امام ضرور مانتے ہیں، لیکن خدا پاک کی قسم مجھے کہنے دیجئے موجودہ حالات کے پس منظر میں امام نہیں ہوتا، وہ کسی کا بھوجائے ہوتا ہے۔ وہ جو بھی محلے کا کوئی چودھری آیا، کوئی صدر بن گیا، کوئی سیکریٹری بن گیا۔ ہمارے اس مجلس میں بہت سارے ایسے ہوں گے، سیکریٹری ہوں گے، صدر ہوں گے، خزانچی ہوں گے، معاف کیجئے گا، اور اگر معاف نہیں کیجئے گا تو میرا کچھ بگڑے گا بھی نہیں ہے بہرحال، لیکن حق بات کہوں گا۔ یاد رکھیے اگر آپ اس منصب پر ہیں تو آپ سے بڑا منصب، ابھی حضرت مولانا کہہ رہے تھے کہ آپ کسی بھی عہدے پر چلے جائیے، لاکھوں کا مجمع ہو، آپ حج بیت اللہ کو چلے جائیے، غالباً حضرت مفتی توقیر صاحب کہہ رہے تھے، وہاں بھی پیچھے آپ ہوں گے، آگے امام ہی ہوں گے، بڑا مقام و مرتبہ ہے، آپ ان کو عزت و عظمت کی نظر سے دیکھیے۔ تو میں علماء کے حوالے سے کہہ رہا تھا کہ آپ دل برداشتہ نہ ہوئیے، آپ قدم آگے بڑھائیے۔ مکاتب میں پڑھانے والے، چھوٹے چھوٹے مکتب اور چار دیواری میں رہ کر پڑھانے والے حافظی کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے۔ ہم نے نہیں سمجھا، پیغمبر کی نگاہ نبوت سے ہم دیکھیے، پیغمبر کی نگاہ نبوت سے ہم ان کے مقام و مرتبہ کو سمجھے۔ یہاں پہ اللہ کے نبی نے ایک موقع پر فرمایا اقرا ورتقی ورتل کما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آیت تقرأها۔ کل قیامت کے دن ان حافظ قرآن کو بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ آپ پڑھتے جائیے جیسے دنیا میں پڑھتے تھے، پڑھتے جائیے اور جنت کے اعلیٰ درجوں پر چڑھتے جائیے۔ آپ کو معلوم ہے پورے قرآن مجید میں 6666 آیتیں ہیں۔ گول گول نشان کو بچوں کو مکتب میں پڑھایا جاتا ہے نورانی قاعدہ میں کہ گول گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھا، یہ آپ کو ایک عمارت مل گئی، ایک بلڈنگ آپ کے لیے جنت میں اللہ نے تعمیر کر دیا۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ حافظ قرآن کا۔ ہم نے یہ سمجھا کہ یہ حافظ ہی ہے، ہم نے یہ سمجھا کہ مدرسے کے مولوی صاحب بہت بڑے کام انجام دے رہے ہیں۔ آپ کو احساس نہیں ہے چونکہ حالات ایسے ہیں، جس ماحول و معاشرے میں ہم رہتے ہیں اسی کے دھل کر کے ہو جاتے ہیں۔ نچنیوں کا ناچ ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جا کر کے کمر ہلا کر کے ڈانس کر رہے ہیں، جن کے منہ میں دانت نہیں ہے، پیٹ میں ہاتھ نہیں، لاٹھی لے کر کے پوتوا بتاؤ تو کیا ہو رہا ہے۔ بہدورہ میں جا کر کے جو ڈی جے بج رہا ہے ہم کو بھی لے چلو، چل دیا وہاں کیا ہو رہا ہے، روسڑا میں نچنیوں کا ناچ ہو رہا ہے، چلے گئے وہاں۔ یاد رکھیے خدا کی نظر میں آپ مجرم ہیں، چونکہ آپ نے حافظ قرآن کو بڑی حقیر اور ذلت کی نظر سے دیکھا۔
آپ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء ہیں صبح صبح کھیت میں جو کھڑپی چلا رہے ہیں، کوئی مدرسے کا مولوی صاحب پہنچ گئے، حافظ جی آ گئے کہ ذرا تھا چندہ رمضان شروع، ابھی تو مدرسہ بند ہے، ابھی ایک بہت بڑی کینسر ایک بیماری چل چکی ہے عوام الناس کے درمیان، ابھی تو لاک ڈاؤن ہے۔ ارے لاک ڈاؤن تو خباثت کا عمل تھا، شیطانی عمل تھے، وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوتے ہوتے رہ گئے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یاد رکھو اسلام اور قرآن کے خلاف جتنی بھی تدبیریں اختیار کرو، جتنے بھی مکاری کرو، تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ اللہ کی تدبیر کے سامنے انسانوں کی مکاریاں، انسانوں کی فریب اور انسانوں کی دجالی کام نہیں آنے والے ہیں۔ اور اسلام سرور میں یہ علماء اپنے عوام کے لیے مخلص بن کر کے رہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مفتی محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جیل میں چلے گئے، جیل سے جب نکل کر کے آئے تو انہوں نے کہا اے لوگو، جیل کے اس بند کوٹری میں مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ امت میں انتشار نہ ہو، امت اتحاد کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پر جماؤ پورے ثابت قدمی کے ساتھ برقرار رہے، اور جگہ جگہ مکتب کا نظام قائم کیے جائے، جگہ جگہ بچوں کو قرآن کی تعلیم، سنت کی تعلیم، عقائد کی مضبوطی، ایمان کی تعلیم ان نونہال بچوں کو دیا جائے۔ ورنہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج جو بچے میٹرک کا ایگزام دے کر آئے ہیں، جو انٹر کا ایگزام دے کر کے آئے ہیں، ان بچوں سے پوچھئے کہ خلفائے راشدین کون ہیں، ان بچوں سے پوچھئے کہ تمہارے نبی کی کتنی بیٹیاں تھیں اور کون کون بیٹی کی شادی کن کن، ان کے شوہر کے نام کیا ہیں، وہ ٹائیں ٹائیں پھس ہو جائے گا، وہ بغلیں جھانکے گا۔ میں آپ سے اگر پوچھ لوں اتنے بڑے مجمع میں یہ بیٹھے ہوئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کتنے سال کی عمر میں ملی، تو آپ نہیں بتا پائیں گے۔ بتائیں گے وہی حضرات جو مدرسے کی چہار دیواری میں پڑھے ہیں، یا وہی حضرات بتائیں گے جو ان علماء سے محبت رکھتے۔ یاد رکھیے، چور چوری کرتے ہوئے مرے گا، قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ زانی زنا کرتے ہوئے مرے گا، توبہ نہیں کیا، اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ خدا پاک کی قسم، اگر آپ نے علماء سے محبت کیا، حفاظ سے محبت کیا، قاری قرآن سے محبت کیا، وقت کے امام سے محبت کیا، تو آپ کا وہی معاملہ ہوگا، آپ کے ساتھ وہی آپ کی عزت، اکرام، عظمت کی نظروں سے دیکھے جائیں گے اور اٹھائے جائیں گے۔ اس لیے صحبت کا اور وقت کے تقاضے یہی ہیں کہ آپ ان سے فائدہ اٹھائیے، علماء کی قدر کیجئے، مدرسوں کی قدر کیجئے، اور اپنے قیمتی پیسے کو دین کے نام پر خرچ کیجئے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے ایک جگہ واٹس ایپ پر پڑھا کہ ایک نوجوان، اللہ تعالیٰ نے دولت کی بے شمار فراوانی دی تھی، ہر طرح کی نوکر چاکر، گاڑی گھوڑے، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن باپ کا جنازہ موجود ہے اور باپ کے جنازے پر وہ کھڑا نہیں ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا آپ کے ابا کا جنازہ تھا اور آپ نے جنازے کی نماز نہیں پڑھی۔ کہا کہ مجھے جنازے کی دعا ہی، نماز ہی، دعا ہی نہیں آتی، نیت ہی یاد رہی ہے۔ جبکہ اسے اگر معلوم ہوتا، علماء کی خدمت میں بیٹھتے، علماء سے سلام و کلام کرتے، تو اسے معلوم ہوتا جنازے پر کھڑے ہو کر کے چپ ساتھ بیٹھے رہو گے، کچھ نہیں، گونگا بھی بنے بیٹھے رہو گے، ہاتھ باندھ کر کے گونگے کی طرح کھڑے رہو گے، پھر بھی تمہاری نماز ہو گئی۔ چونکہ جنازے کی نماز کی ایک شکل ہے، در حقیقت وہ تو ایک دعا ہے۔ تم اگر کچھ نہیں بھی پڑھو گے تو تمہیں ثواب مل جائے گا، لیکن اسے اتنا بھی نہیں معلوم تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت مولانا پیر فقیر ذوالفقار علی نقشبندی بہت بڑے پڑوسی ملک کے بہت بڑے عالم ہیں، انٹرنیشنل عالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاحب کشف بزرگ بنایا ہے، بڑے دیندار، نیک اللہ والے، بڑے بزرگ ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں باہر گیا، بدیش گیا، وہاں ایک نوجوان مجھے لایا، پکڑا اور گلے سے چمٹ کر کے رونے لگا۔ میں نے کہا بیٹا روتے کیوں ہو؟ کہا حضرت آپ جس سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں میں بھی اسی سرزمین سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن والد محترم جب جوانی کی زندگی میں یہاں آگے، شادی بیاہ یہی ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے سرفراز کیا۔ میرے ابا کا جنازہ ہو گیا ہے، آپ اچھے موقع پر آئے ہیں، آپ جنازے کی نماز پڑھا دیں، آپ اچھے موقع پر آئے ہیں، جنازے کی نماز پڑھا دیں۔ تو حضرت مولانا پیر فقیر ذوالفقار علی نقشبندی دامت برکاتہم حضرت نے جنازے کی نماز پڑھائی، اور جنازے کی نماز پڑھانے کے بعد جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، لوگوں نے تابوت کو اٹھایا، اس کھاٹ کو اٹھایا، جنازہ اٹھایا گیا۔ وہ نوجوان حضرت مولانا سے گلے لپٹ کر کے زارو قطار دھارے مار مار کر کے رو رہا ہے۔
حضرت نے فرمایا کیا بات ہے، چلو باپ کے جانے کے بعد ہر ایک کو یہ مصیبتیں دیکھنی پڑتی ہیں، مرنا ہر ایک کو ہے، پریشانی تو آتی ہے، دکھ اور افسوس کی بات تو ہے ہی کہ تمہارے ابا دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ نوجوان گلے سے ہٹا اور کہا حضرت اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ ابا دنیا سے رخصت ہو گئے، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں۔ نوجوانوں اپنے دل پر ان باتوں کو نقش کر لو، خدا را اگر ہم نے آج تعلیم کے بارے میں فکر مند ہو کر کے یہاں سے عزم اور ارادے کے ساتھ اگر ہم نے نہیں اٹھا تو خدا پاک کی قسم وہ حشر ہوگا 1999 میں حضرت امیر شریعت، موجودہ امیر شریعت مفکر اسلام سید شاہ محمد ولی صاحب رحمانی برونی سے متصل ایک گاؤں بارو ہے، آپ نے اس وقت 1999 میں فرمایا تھا کہ 20 سال پہلے میں نے روس کی سرزمین پر گیا، میں نے دیکھا کہ روس کے تہخانے میں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی فضائل اعمال پڑھ رہا ہے، کسی کو حدیثیں یاد کرائی جا رہی ہیں، کسی کو اذان کے مشق کرائے جا رہے ہیں۔ حضرت کا دل بڑا چوڑا ہو گیا، آپ خوش ہو گئے تو انہوں نے کہا جو حضرت کو لے گئے، حضرت آپ خوش مت ہوئیے، آپ خوش فہمی میں مبتلا مت ہوئیے، یہ سب کے سب یہودی ہیں، جو حدیث یاد کر رہے ہیں یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، چہرے پر سنت سجائے بیٹھے ہیں دھوکے میں ڈالنے کے لیے، یہ حدیث یاد کر رہے ہیں، یہ قرآن یاد کر رہے ہیں۔ ارے بھائی یہ جہید والا میں کیا ٹھیک ٹھاک کرو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ پھر ہو کیا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا جو آپ کو رہبری فرما رہے تھے، انہوں نے کہا حضرت یہ سب مشن ہے آنے والے دور میں۔ وہ صورتحال ہمارے سامنے کہ سب سے پہلے اس وقت جو انہوں نے سب سے اہم باتیں کہی تھی وہ بات یاد رکھنے کی، کہا حضرت یہ سب جو کام ہو رہے ہیں وہ تو ہو ہی رہے ہیں، اس میں ایک سب سے بڑا اہم کام یہ ہو رہا ہے کہ ان کے دلوں میں یہ باتیں ڈالی جا رہی ہیں کہ عوام کے دلوں میں علماء کی عزت و عظمت نکل جائے، علماء کی عزت و عظمت عوام کے دل سے نکل جائے۔ اس یہی وجہ ہے کہ آج کوئی مولوی صاحب آ جائے جھولا لے کر کے سائیکل میں صبح تو کہیں گے رحمانیہ سپول سے آئے ہیں، ذرا سا فصلی معاملہ، چلیے ہٹیے۔ آپ کو کچھ معلوم ہے، آپ نے اس کو ہٹا دیا، آپ اس کو ہٹا دیتے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ اسی پیشانی کو داغا جائے گا۔ قرآن مجید کے غالباً 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی اور آداب علیم بھی بتلایا ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة، اس کی ایک لمبی تشریح ہے، اس میں آپ نے فرمایا، قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس پیشانی کے ذریعے سے آپ منہ پھیر لیتے ہیں، جب کوئی آتا ہے آپ کے پاس چندہ کے لیے 20 روپیہ، اچھا کہاں سے آئے تو فلاں 20 روپیہ دینے میں 20 منٹ کا وقت لیتے ہیں اور پورے لمبی چوڑی تحقیق کر رہے ہیں، جیسے لگ رہا ہے 20 روپیہ نہیں دے رہے ہیں کہ اپنے داماد کی تحقیق کر رہے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کو دیں گے تو کیسا لڑکا کمانے والا ہے کہ نہیں، کھانے والا ہے کہ نہیں، پیتا بھی ہے، اتنی تحقیق کر رہے ہیں 20 روپیہ میں۔ اور اس کے بعد اس 20 روپیہ کو ایسا نہیں کہ اس رسید کو جا کر رکھ دیا، اس رسید کو اوپر والے کھانے میں جا کر، جیسے یہ بلہ دیکھ رہے ہیں ایسے رہتا ہے چائے دکان پر، اور ظہور چچا کیا بات ہے، ہاں 20 روپیہ رحمانیہ سپول کو دیے، اچھا یہ غفور چچا کیا بات ہے، یہ 20 روپیہ میں نے دیا ہے۔ اب 20 روپیہ میں پورے ہندوستان کا چکر کٹوا رہے، آپ حقیر سمجھ رہے ہیں، حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں لاکھوں کروڑوں روپیے آپ نے فضول خرچی میں بہا دیا، لاکھوں روپیے، 20,000 روپیہ منگاتے ہیں تو روسرا کا ڈی جے کڑک دھم منگا کر کے لاتے ہیں، نچنیوں کا ناچ ہوتا ہے، شادی بیاہ میں ڈی جے بجائے جاتے ہیں، آرکیسٹرا ہوتا ہے اور وہ پٹاخے کی گلچھڑے اڑائے جاتے ہیں، لیکن 500 روپیہ اگر مدرسے کے محتمم کہہ دیں یا کہہ دیا جائے کہ ایک بوری سیمنٹ جو ہے مدرسہ فیض رحمانی میں ذرا سا رسید، اچھا لکھ لیجئے نا، ابھی تو بیٹا گوے کیا ہے دلی، بھیجے گا وہاں سے تو انشاءاللہ دے دیں گے، ابھی بیٹا دلی گیا، ذرا ان کو کم کر دو بھائی، ابھی بیٹا میرا دلی گیا ہے، بنگلور گیا ہے، وہاں سے آئے گا تو انشاءاللہ ہم آپ کو دے دیں گے، وہ انشاءاللہ گزرنے میں 5 سال لگ جاتا ہے، 5 سال لگ جاتا ہے۔ جیسے ابھی میں نے کہا نا کہ ابھی لاک ڈاؤن کا بہانہ بنا رہے ہیں، ارے لاک ڈاؤن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یا ہماری بیٹی کی شادی ہوگی، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میری بیٹی کی شادی ہو، بارات آج آنے والی ہے، مہمان آج آئیں گے، تو کیا صبح میں ہم بازار جائیں گے ناشتے کا انتظام کرنے، صبح میں جائیں گے ہم کپڑے کا انتظام کرنے، صبح میں جائیں گے باورچی کو بلانے کے لیے، آپ پہلے سے انتظام کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ نے ایک عظیم نعمت دی ہے سمجھنے کے لیے، اللہ نے ایک سنہرا موقع دیا ہے کہ لاک ڈاؤن پڑا ہوا ہے، اس لاک ڈاؤن میں مدرسے کے سفرا حضرات، مدرسے کے مدرسین محتمم حضرات گھوم رہے ہیں، چکر کاٹ رہے ہیں، مدرسے
مدرسے کو دے دو، مدرسے کو دے دو۔ ہم کہتے ہیں کہ مدرسہ ابھی کھلا کہاں ہے؟ ارے آپ کا دل اگر کھل گیا تو وہی مدرسہ ہے۔ جس وقت آپ کے دل میں مدرسے کی عظمت پیدا ہو گئی اسی وقت مدرسہ ہے۔ جس وقت آپ کے دلوں میں مدرسے کی نفرت پیدا ہو گئی، مدرسے کے علماء آئے یا نہ آئے، آپ کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے سل دیا ہے۔ تو مسلمان ذرا ڈسٹرب ہو رہا ہے بھیا، اس کو ذرا کم کرو، اس کو ذرا سا کم کرو۔ ابھی تو 2 ہی بجا ہے، دل تھام کر کے بیٹھیے، مغرب کی اذان بھی ہوگی نا انشاءاللہ۔ مغرب کی اذان تو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ارے پروگرام تو پہلے ہو جائے، مغرب کی اذان ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اچھا بہرحال اے میرے بھائیوں، تو یہ دل کے اندر مزاج بنائیے کہ ہمیں خرچ کرنا، ہمیں دینا ہے۔ تو اس نے کہا، میں بھی یہ کہہ رہا تھا، وہ دھاریں مار مار کر رونے لگا، کہا حضرت یہ بات نہیں ہے کہ ابا دنیا سے رخصت ہو گئے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ اس سرزمین پر میرے والد نے مجھے ڈاکٹر بنایا، مجھے اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کر دیا، اور میرے ابا نے طرح طرح کی آشائش، زیبائش، نمائش، فرمائش، ساری سہولیتیں، ساری سہولیات ہمارے لیے دستیاب ہیں، کسی چیز کی دقت نہیں ہے، لیکن رونا اس لیے آ رہا ہے، کاش میرے ابا، دل پر نقش کیجئے اس جملے کو، کاش میرے ابا اگر بچپن کی زندگی میں مجھے قرآن و سنت، حدیث کی یا ابتدائی درجات کی کچھ کتابیں، دعائیں پڑھا دیتے، روز مرہ کی دعائیں یاد کرا دیتے، تو آج باپ کا جنازہ موجود ہے، کم سے کم باپ کے جنازے پر کھڑے ہوتے اور جنازے کی دعا پڑھ لیتے، لیکن مجھے جنازے کی دعا بھی نہیں آ رہی، اس لیے رونا آ رہا ہے۔ اندازہ لگائیے، سینکڑوں نوجوان، ہزاروں انسان دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچے، لاکھوں کروڑوں انسان دنیا سے گزر رہے ہیں، کتنے ایسے باپ کے جنازے پر کھڑے، کتنے نوجوان ہیں ماں کے جنازے پر کھڑے ہیں، کتنے نوجوان ہیں بھائی کے جنازے پر کھڑے ہیں۔ بس امام صاحب نے اللہ اکبر کہا، ہم نے بھی اللہ اکبر کہہ دیا، سب نے 3 مٹھی جو ہے جگ مٹی ڈال کر چلایا، ہم بھی 3 مٹھی مٹی ڈال کر کے چلے آئے، اپنا ایک فارمیلٹی ادا کر دیا۔ بہت ہی اگر شرم و حیا والے ہیں تو جلدی سے جو میلاد کروا دیا، تاکہ لوگ یہ نہیں کہے کہ ارے تمہارا باپ مر گیا، تم میلاد بھی نہیں کروایا، تم فاتحہ بھی نہیں کروایا۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، جب سماج میں کوئی مر جاتا ہے تو ہم اور آپ قرآن خوانی کرواتے ہیں نہیں کرواتے ہیں؟ لگتا ہے کہ مدینہ سے آئے نہیں کرواتے ہیں تو کیا کرواتے ہیں؟ ڈی جے بجواتے ہیں۔ ایک جگہ 40واں ہوا، کوئی مر جاتا ہے تو 40واں ہوتا ہے نا، تو 40واں ہوا، وہاں ایک بہت بڑا پردہ لگا ہوا تھا، اس پر ایک فلم چل رہا تھا۔ ایک مولانا صاحب، مان لیجئے مفتی توحید صاحب، بزرگ اللہ والے، نمونہ اسلاف، راستے سے گزر رہے، کہا کہ بھائی یہ اتنا بڑا پردہ پر، تم تو فلاں حاجی کا نا بیٹا ہو؟ جی جی، تو یہ گھر انہی کا ہے؟ جی 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 حضرت، تو یہ کیا چل رہا ہے رے آج، کیا ہے؟ تو حضرت آج 40واں ہے، تو 40واں میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تم ٹی وی چلا رہا ہے، اتنا بڑا پردہ پر تم فلم چلا رہا ہے۔ کہا حضرت نہیں معلوم ہے، آج 40واں ہے، آج یہ تو روح نکل رہی، ہمارے ابا کو یہی فلم پسند تھا اس لیے ہم فلم چلا رہے ہیں۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ ہم نے اپنے بچوں کو نہیں پڑھایا، ہم نے اپنے بچوں کو دیندار نہیں بنایا۔ کوئی مر جاتا ہے، ہم اپنے محلے کے بچوں کو بلاتے ہیں، مدرسے کے بچوں کو بلاتے ہیں، چند پارا تقسیم کر دیا، ادھر سے سمیہ آ گئی، ادھر سے رقیہ آ گئی، ادھر سے جہاں آرا آ گئی، ادھر سے گلشن آ گئی، ادھر سے ترنم آ گئی، سب کو ایک ایک پارا بانٹ دیا، چھوٹا چھوٹا بچہ کو اکرم بکرم ندیم نیر جو بھی ہے سب کو بانٹ دیا۔ مولوی صاحب آتے ہیں، 1 گھنٹہ کے بعد دعا کر دیتے ہیں، یہی نہ ہوتا ہے؟ ارے دعا نہیں کرتے ہیں؟ اور آپ بھی بیٹھتے ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب قرآن خوانی ہوتی ہے تو باپ تو مر گیا، لیکن بیٹا ممبئی سے آیا، پینٹ شرٹ پہنے ہوئے، ہاتھ باندھ کر کے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے پیر صاحب نے اس کو مراقبے میں رکھ دیا ہے کہ تم کو ذکر کرنا ہے، وہ ایسے بیٹھے رہتے، وہ بیچارے سوچ میں رہتے ہیں، افسوس کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے مجھے کچھ پڑھایا نہیں۔ بچہ مدرسے کا پڑھ رہا ہے، بچیاں پڑھ رہی ہیں، اور اس کے بعد وہ ہاتھ باندھے پڑھے ہوئے، امام صاحب آئے دعا کروا دیے۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں نوجوان نسلوں، خدا پاک کی قسم، کوئی مدرسے کا بچہ آئے گا، کوئی مدرسے کے مدرسین آئیں گے، یقیناً آپ کی ہمدردی میں، آپ کی محبت میں، آپ کی انسیت میں، آپ کے پیار میں، آپ کے جذبات میں آ کر کے وہ قرآن پڑھیں گے، دعائیں کریں گے، ایصال ثواب کر دیں گے، مغفرت کی دعا کریں گے، اس میں آپ شامل ہوں گے۔ لیکن دل تھام کر کے بتاؤ، ابھی بات سمجھ میں نہیں آئے تو رات میں سمجھیے گا، خدا پاک کی قسم، آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد اگر حافظ قرآن ہو،
عالم دین ہو. پیغمبر نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث او صدقۃ جاریہ او ينتفع بعلم او ولد صالح. پیغمبر نے فرمایا جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے نیکیوں کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، لیکن چند چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. اس میں صدقہ جاریہ بھی ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچا دیا. مفتی توحید صاحب مدرسے کے پرنسپل ہیں رحمانیہ سپول کے، انہوں نے کتنی ٹیمیں تیار کر دی ہیں. ایسے ہی یہ مدرسہ بن رہا، مکتب کی بنیاد پڑے، مدرسے چل رہے ہیں، بچے پڑھتے رہیں گے. آپ نے دوسروں کو پڑھایا، دوسرے نے تیسرے کو پڑھایا، تیسرے نے چوتھے کو پڑھایا، سلسلہ چلتا رہے گا. آپ نے اپنی اولاد کو پڑھایا، بچے آپ کے حافظ قرآن بن گئے، بچے آپ کے دیندار بن گئے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ عالم ہی بنائیے، آپ حافظ ہی بنائیے، لیکن موجودہ حالات کے پس منظر میں میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جن کے پاس 2 بچے ہوں تو کم سے کم ایک بچے کو حافظ قرآن ضرور بنائیے. یہ حضرت مفکر اسلام دامت برکاتہم کا الفاظ جملے نقل کر رہا ہوں. کم سے کم ایک بچے کو آپ حافظ قرآن ضرور بنائیے. یہ مت کہیے کہ مولوی صاحب ہم بچے کو حافظ کیوں بنائے، وہ کیا کھائے گا. کبھی کبھی لوگ یہی کہتے ہیں مولوی صاحب نے مشورہ دیا، یہ کیا نام ہے بیٹا؟ اکرم نام. ارے ماشاءاللہ، ابا کا نام عبد الجبار. سبحان اللہ. تو اے عبد الجبار صاحب اپنے بچے کو حافظ بنا دیجئے. ہاں جی مولوی صاحب اس کی اماں کی تو خواہش ہے، لیکن کیا کریں، اماں کی خواہش ہے، ابا کی خواہش نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک کالونی جہاں بہت سارے اسٹینڈرڈ لوگ رہتے ہیں تو وہاں روزانہ میاں بیوی لڑائی کرے تو کالونی میں رہنے والے کو پریشانی بڑھ گئی. اس نے کہا کہ کیا بات ہے، ذرا سا جا کر پوچھتے ہیں. یہ روزانہ دونوں میاں بیوی میں رات میں لڑائی ہوتی ہے. تو گئے، پوچھا کہ کیوں لڑائی کرتے ہیں آپ؟ کہا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، میں باپ ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، اور یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں میرا بیٹا حافظ قرآن بنے گا. تو مولانا صاحب نے کہا کہ اس میں کیا بات حرج کی بات ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر، وہ کہہ رہا ہے حافظ قرآن. ارے ماں کی خواہش ہے کہ حافظ قرآن بنے، باپ کی خواہش ہے کہ ڈاکٹر بنے. تو بچے سے پوچھ لیجئے نا. کہہ رہے مولوی صاحب بچہ ہوتا تو کیا حرج کی بات ہے، بچہ ہی نہیں ہے، بچہ ہی نہیں، بچہ بھی کہاں ہوا ہے، بچہ ہی نہیں ہوا ہے، پہلے سے خیالی پولا. بہرحال تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے، پڑھ کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن جس احساس اور فکر اور جس سوچ، جس محبت، جس لگن، جس جذبات کے ساتھ، جس لگن کے ساتھ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد قرآن مجید کی تلاوت کرے گی، ایصال ثواب کرے گی، آپ کے بچے قرآن پڑھیں گے، آپ کی بچیاں ایصال ثواب کا اہتمام کریں گی، یاد رکھو دنیا کی کوئی طاقت قرآن نہیں پڑھ سکتی ہے جتنی طاقت اور جتنے لگن کے ساتھ آپ کی اولاد پڑھے گی. تب ہاتھ اٹھا کر بتائیے، میں منع نہیں کرتا، آپ شوق سے ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، پروفیسر بنائیے، لیکن بچپن کی زندگی میں اگر آپ نے اپنی اولاد کو قرآن و سنت کی تعلیم سے آراستہ کیے رہیں گے، بعد میں وہ ڈاکٹر بن جائے تو کڈنی چور ڈاکٹر نہیں بنے گا، کڈنی چور ڈاکٹر نہیں بنے گا. اگر آپ کے بچے اگر بچپن سے قرآن و سنت کی تعلیم سے آراستہ ہوں گے، دنیا کے اسٹیج پر قدم رکھیں گے، وہ بڑے دانشمند ہوں گے، قوم و ملت کے سوچنے والے ہوں گے، قوم و ملت کے مسائل کو سمجھنے والے ہوں گے. وہ اپنے آپ کو مفاد پرستی کی زندگی نہیں گزارے گا، وہ سمجھے گا کہ پیغمبر کی تعلیم کیا ہے، وہ سمجھے گا کہ سیاست بھی اسلام کا حصہ ہے، وہ سمجھے گا کہ سیاست کا تعلق اسلام سے کیا ہے، وہ سمجھے گا کہ سماج کو کس نہج پر، کس ڈگر پر لے جانے کی ضرورت ہے. اس لیے اے میرے بھائیو، حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے. یہ مدرسے جو قائم ہیں یہ اللہ کی نظر میں بڑی عزت و عظمت کے لائق ہے. آپ نہ سمجھیں لیکن اللہ کی نظر میں اس کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے. جیسا کہ میں نے ابھی ایک حدیث پڑھی تھی کہ حافظ قرآن 1 آیت پڑھے گا 1 عمارت جنت میں بنیں گی اس کے لیے، 2 آیت پڑھے گا 6666 آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کے لیے جنت میں بہترین عمارت تعمیر کر دیں گے، 6666 بلڈنگیں بنیں گی. مولوی صاحب یہ تو حافظ جی کو ملے گا، اس کے بعد کو کیا ملے گا؟ جو جا کر کے گیہوں روپتا ہے، جو جو روپتا ہے، جو مکئی روپتا ہے، صبح سے شام تک جو کمٹھونی کرتا ہے، اس کو کچھ نہیں ملے گا. ارے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو سورج کی روشنی تم دیکھ رہے ہو، یہ روشنی جب اس حافظ قرآن کے باپ کو جب یہ تاج پہنایا جائے گا تو اس تاج کی روشنی اتنے چمکدار ہوں گے کہ یہ سورج کی روشنی اس کے سامنے پھیکی ہو جائے گی. اتنا بڑا
اعجاز ہوگا، اتنا بڑا مقام و مرتبہ۔ مولوی صاحب یہ تو بچہ کو ملا اور بچے کو باپ کو ملا، اور کیا ملے گا؟ ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس ایک حافظ قرآن کے ذریعے سے 10 ایسے افراد جس کے بارے میں حکم ہوگا کہ یہ تو جہنم میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا، لیکن حکم ہوگا کہ ان کو اس حافظ قرآن کے نسبت اور برکت سے ان سب کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کیا۔ ارے مچل کر کہہ دو سبحان اللہ۔ ہاں میں تو آپ کو بیدار کر رہا ہوں۔ تو بہرحال یہی ایک بات ہے۔ تو اور اتنا ہی نہیں مولوی صاحب، 10 ایسے لوگ کو ملے گا، ہم کو کیا ملے گا؟ اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈا کرتی ہے، اور اللہ کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کمی ہے، آپ کے یہاں کمی ہے، وہ الگ سی بات ہے کہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کا دل بڑا ہے، جس کا دل چھوٹا ہے وہ ذرا ہاتھ اٹھائے تو دیکھیے، وہ بچہ صحیح ہاتھ اٹھایا، چونکہ چھوٹا ہے اس لیے وہ اپنا ہاتھ اٹھایا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ میں بچہ ہوں، میرے سامنے میں بہت سارے چچا موجود ہیں، میں تو چھوٹا ہوں، یہاں پر بڑا موجود ہے، تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ حضور سے کتنے لوگوں کو محبت ہے، ذرا ہاتھ اٹھائیے تو دونوں ہاتھ۔ سبحان اللہ۔ کبھی وقت رہا تو پھر ہماری باتیں آئے گی، ابھی تو مجھے خود تشفی نہیں ہوئی، لیکن مفتی توقیر صاحب نے مجھے پہلے ہی ڈرا دیا، میں تو ایسے ہی ڈائبٹیز پیشنٹ آدمی ہوں، مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے، اور نومبر جو ہے آپ کے 24 نومبر کسان ریلی سے لے کر اب تک پروگرام میں ہوں، یہ آپ حضرات کی دعا ہے، علماء کی دعا ہے، بولتا رہتا ہوں، چلا جاتا ہوں، جس وقت بلاوا آئے گا بولنے والا ٹیں ہو کر کے چلا جائے گا، آپ کی محبت میں تھوڑی دیر حاضر ہو گیا ہوں، کبھی وقت رہا تو قرآن و سنت اور حدیث بزرگوں کے واقعات کی روشنی میں پھر باتیں عرض کی جائیں گی، تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ ایسے ہیں جس کا دل بڑا ہے، ذرا ہاتھ اٹھائیے تو، سوچ کیوں رہے ہیں؟ حضور سے کتنے لوگوں کو محبت، ہاتھ اٹھائے رکھیے، ماشاءاللہ۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیوی سے محبت کرتے، ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ ہاں بیوی سے محبت کرنی چاہیے، آپ کو نہیں معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر سے تشریف لا، اپنی بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں، باہر سے تو میں ایک بات کہتا لیکن ابھی درمیان میں باتیں آ جائیں گی، تو یہ بڑا ہی اچھا سنہرا موقع ہے، دل اللہ نے بڑا بنایا ہے آپ حضرات کو۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں ماں کی محبت میں، حضور کی محبت میں، دین ایمان اسلام قرآن و سنت کی روشنی میں اور محبت میں کتنے ایسے افراد ہیں۔ اگر آج آپ نے دین کی فکر نہیں کی تو یاد رکھیے ایک وقت آئے گا کہ اذان دینے والے کوئی نہیں ملیں گے، مسجدوں میں نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے مسجدوں کے، مدرسوں کے، خانقاہوں کے علماء حفاظ ان سبوں کی قدر کریں۔ ہاتھ اٹھائیے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات جو حضور سے محبت کرتے ہیں اور ماں سے محبت کرتے ہیں، 10 بوری سیمنٹ، ایک بوری کی قیمت 360 روپیہ ہے، 10 بوری کی سیمنٹ کون اللہ کا بندہ دے گا؟ ہاتھ اٹھائیے تو الحمدللہ، اتنے لوگ دیں گے، سبحان اللہ۔ یہ 10 بوری میں کہہ رہا ہوں، پھر اس میں گٹی سیمنٹ بالو جو ضرورت پڑے گی وہ آئے گا، ماشاءاللہ۔ اٹھیے سبحان اللہ، میں بے شرم مولوی اتنا بول رہا ہوں، کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ 10 بوری سیمنٹ، ہاتھ اٹھائیے تو سبحان اللہ۔ نام رک کر کے نام بولیے، ماشاءاللہ۔ محمد لالو، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی ہریالی رکھے، اللہ تعالیٰ سرسد شاداب رکھے۔ جی لال محمد صاحب یہیں کے ہیں آپ؟ نام بتائیے، جگہ کا نام بتایا جائے۔ بنکول، اللہ تعالیٰ اس کے سر میں لگائے بن پھول، ایک دم ماشاءاللہ، اللہ اچھا رکھے۔ 10 بوری سیمنٹ انہوں نے لکھایا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی دے، ان کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ اگر حیات ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیے ہمارے ایک ٹیلر ایٹا، کیا نام ہے؟ الحمدللہ، یہ ہاشم صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محمد ابن عبداللہ بن ہاشم بن عبد مناف بن جی سبحان اللہ۔ جی پہلے یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، گٹی ایک ٹیلر انہوں نے لکھوایا، محمد ہاشم صاحب ایک ٹیلر۔ ہاشم بھائی، اگر اس ایک ٹیلر اینٹا کو ایک ٹیلر گٹی سے بدل دیں تو آپ حضرت شریعت سے مرید بھی ہیں، ان کے نام پر ہے۔ چلیے جزاک اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ مولانا اسلم صاحب، الحمدللہ، مولانا اسلم صاحب، آپ کی پہلی خواہش ہاشم بھائی سنگھا نے پوری کر دی، ایک ٹیلر گٹی ان کے گھر۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ اور بھی اللہ کے بندے، الحمدللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، سلسلہ جاری رکھیے، ماشاءاللہ، بہت بہتر۔ اور کوئی اللہ کا بندہ ہاتھ تو اٹھائیے، بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عبداللہ حنان صاحب، امام پیپرا، 500 روپیہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔
पिपरा 500 रुपया, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। एक गुमनाम 1500 रुपया। कबूल फरमावे। लेकिन अल्लाह ताला ने दोनों हाथ में एक 5-5 10 उंगलियां रखी हैं, दोनों पांव में 10 उंगलियां हैं। तो इंडिया पाकिस्तान भी 20 खेला करता है, तो कम से कम 2000 रुपया तो होना ही चाहिए। जरा सा हाथ उठाइए, अल्हम्दुलिल्लाह, हिम्मत कीजिए। महबूब बहादुरा 500 रुपया कबूल फरमावे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी मत दीजिए, मत दीजिए। बोरिया वाले यानी सीमेंट वाले, बालू वाले, गिट्टी वाले, छर वाले लिखा दीजिए। और आप में से एक आदमी भी बाकी न रहे जो यहाँ लाकर 10, 20, 50, 200, 500, 1000, 2000, 5000 जो हो ला के रखे। अपने नाम से, माँ बाप के नाम से, छोटे छोटे बच्चे के नाम से, जो लोग दुनिया से जा चुके हैं उनके नाम से अभी हमें 1 बोरा, 2 बोरा, 5 बोरा, 10 बोरा अभी रुक जाइए, अभी बालू, गिट्टी, वो लोग हमको जरा नाम लिखा दीजिए। और बाकी लोग सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह होता रहेगा, दुआएं दी जाती रहेंगी। और ये देखिए हलुम्मा बिलालन रिदाउहु का मंजर आ गया कि यहाँ पर हुजूर ने फरमाया कि बिलाल चादर को बिछा दो। तो फिर लोगों ने जो और माँ बहनों ने अपने जेवरात ला के रुबान को भर दिए, वो तो होगा। जरा गिट्टी बालू वाले हमको लिखा दिए। हिम्मत कीजिए, हिम्मत कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इंशाअल्लाह आपसे लिया जाएगा। जरा सा गिट्टी बालू, सीमेंट गिट्टी बालू के लिए आप हिम्मत कीजिए, जरा हौसले से काम लीजिए। कोई बड़ी बात नहीं है, हिम्मत से काम लेना है, डरने का खौफ खाने की जरूरत नहीं है, हिम्मत से काम लीजिए। देखिए अल्लाह के बंदे पीछे वाले जरा हिम्मत करें। आप हजरात अरे हुजूर की मोहब्बत में, माँ बाप की मोहब्बत में जरा हिम्मत तो कीजिए। 5 बोरी सीमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह। कलामुद्दीन साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला जान, माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमाए। सुभान जी। क्या नाम है? एक माइक वहां दे दीजिए, अंदर में इको वाला नहीं है क्या? वो माइक आप लेकर अंदर जाइए, उधर जाइए। मनकूल, माशाअल्लाह, मनकूल तो फर्स्ट पोजीशन पे जा रहे हैं। हाशिम मनकूल साहब 5 बोरी सीमेंट, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े अच्छे लोग हैं, अल्लाह ताला आपके देने को कबूल फरमाए। अच्छा बात है, अच्छा बनकूल है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और कोई अल्लाह के बंदे? एक गांव का नाम सुना बनकूल, और बगल में कोई और है? हरियार है, बसौली है, मोहम्मद सलीम 500 मुफ्ती रुपया। तौकीर साहब बहुत तेज, अपने गांव का नाम नहीं बता रहे कि बहादुरा भी है। आप हजरात जरा हिम्मत से काम लें, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए पर्दे में खवातीन भी, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे पुरनका नाक का बेसर निकालेंगी तब ने उसका दुल्हा नयका देगा। दे दो पुरनका निकाल करके अल्लाह के घर में, मस्जिदों में, मदरसों में दे दो। मोहम्मद शमसुद्दीन 5 बोरा सीमेंट, सालेपुर बलहा। मस्तूरात, मेरी माएँ बहनें पीछे में, वो भी लिखा है। 2-3 रजाकार हजरात है, वो पीछे जाएं। बिल्ला लगाने से काम नहीं चलेगा। 2-3 बच्चा जाओ पीछे, वहां से देखो, देखो शबनम की अम्मा क्या कर रही है। उसी के बगल में देखो रुकैया की भी अम्मा होगी, बगल में देखो खुशनुमा की अम्मा होगी, जैनब भी होगी, देखो वहां पर कहकशां भी होगी। देखो देखो, पूछो क्या कर रही हैं, औरतों में घूम जाइए, माशाअल्लाह। और मर्द हजरात जरा कदम आगे बढ़ाइए, अल्लाह ताला ने आपको कव्वाम बनाया है, हाकिम बनाया है, जरा हिम्मत से काम लें। मोहम्मद अहबाब 500 रुपया, बहादुरा। बहादुरा मोहम्मद अहबाब साहब। चलिए बस हिम्मत कीजिए। ये कितनी उंगलियां, ये तो बताइए? 5 उंगलियां हैं। अरे चलो दाएं हाथ के 5 उंगलियों का एक उंगली का हक अदा कर दो। मैं आपसे कुछ नहीं, 500 रुपया ज्यादा। हाजी शौकत साहब 500 रुपया। और कोई अल्लाह के बंदे अपनी माँ के नाम के लिए, हुजूर के लिए, हुजूर से मोहब्बत कर रहे हैं, आप दीजिए। 500 रुपया कोई बड़ी चीज नहीं है। चलिए आते जाइए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, काले रात के अंदर बरकत दे। आते जाइए, जल्दी जल्दी आइए। फिर दुआ सुभान अल्लाह, होगी। सुभान अल्लाह। ये किनके नाम से है? लिख लीजिए 2 बड़ा सुनो। हाफिज मोहम्मद इस्लाम, जज़ाकुमुल्लाह। हाफिज मंसूर साहब 500 रुपया, सुभान अल्लाह।
भररिया में मोहम्मद महमुल्ला दोबारा से जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला कारोबार में बरकत दे। जुम्मन साहब 500 रुपया, अल्लाह ताला इनको अच्छा रखे, जान माल की हिफाजत फरमाए। मोहम्मद इसामुल बनकुल 500 रुपया, जज़ाकल्लाह। देखिए छोटा सा तालिब इल्म भी को समझा लाके, जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह, सोच रखा बैठना नहीं है, माशाअल्लाह। बनकुल जनाब अब्बास साहब 500 रुपया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ये देखिए हमारे माशाअल्लाह, नाम बोलिए मोहसिन साहब मोहसिन साहब 1100 रुपया, सुभान अल्लाह। अब्दुल समद साहब बहदूरा 500 रुपया, माशाअल्लाह, बड़े अच्छे लोग, सुभान अल्लाह। ये देखो नौजवानों को देखो, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। 500 रुपया, अल्लाह कारोबार में बरकत दे। कलीमुल्लाह साहब 500, मोहम्मद शब्बीर 500 रुपया, शब्बीर साहब 500। नौजवान कदम आगे बढ़ा दो, यकीन मानो अल्लाह ताला आपके देने को कबूल फरमाए। नौजवान जब कदम बढ़ाता है अल्लाह की मदद और नुसरत आती है। इन नौजवानों का साथ कौन देगा? कलाम साहब अभी आए, और भी कोई अल्लाह का बंदा, कोई सलाम है? आ जाओ अल्लाह के बंदे। यकीनन पीछे में माएँ बहनें खवातीन हैं, हिम्मत बढ़ाओ, अल्लाह ताला देंगे, खूब देंगे, माशाअल्लाह। नसीबुल साहब, अल्लाह ताला इनके नसीब को बड़ा ही आला अच्छा नबी हसन बनकुल 500 रुपया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला कारोबार में बरकत अता फरमाए, माशाअल्लाह। जी आइए भाई, हर आदमी चले आइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सा बच्चा 100 रुपया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह कारोबार में बरकत दे, जज़ाकल्लाह। आ जाइए पीछे वाले, आइए जरा सा। हमारी माँ और बहनें पीछे बैठी हुई हैं। ये देखो छोटे बच्चे के हाथ से आ रहा, सुभान अल्लाह, अल्लाह देने को कबूल फरमाए। हाफिज वसी आलम साहब 500 रुपया, मोहम्मद सलाउद्दीन छोटे बच्चे की तरफ से आया। आसमानी बलाओं से हिफाजत फरमाए, सुभान अल्लाह। बड़ा ही अच्छा माहौल है, बेहतरीन है। जो हजरात नहीं लाए लिखा भी सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। लोग जल्दबाजी में चले आते हैं, लिखवाइए, हिम्मत कीजिए, हौसले से काम लीजिए। और जरा सा जो हजरात नहीं लाए लिखवा दीजिए, हिम्मत कर दीजिए, कोई बड़ी चीज नहीं है, माशाअल्लाह। ये देखिए, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला देने को जी। शमीम साहब मरवा, देखिए ये सफा और मरवा वाले आए, सफा वाले भी कोई हैं, सुभान अल्लाह। ये देखिए आ गए उनके जवाब देने के लिए। क्या नाम है? माशाअल्लाह, ये भी हिम्मत मर्द खुदा। 5 बोरी सीमेंट, नाम बता दीजिए। सदुल हसन बनकुल 5 बोरी, बनकुल जी 5 बोरी सीमेंट लिख दिया जाए, बगल में बाकी लिख दीजिए, माशाअल्लाह। ऐसे ही 2-3 बोरी, 5 बोरी, हिम्मत कीजिए जरा सा, कोई बड़ी चीज नहीं है। 400 रुपया अगर एक बोरी में चला गया तो क्या हर्ज की बात है। 360 में, 380 में, 420 में भी सीमेंट मिला करता है, लेकिन 400 रुपया में बेहतरीन अच्छे क्वालिटी के सीमेंट मिल जाते हैं। 400 रुपया ही इसको समझिए, 10-20 रुपया ज्यादा या कम कोई बात नहीं है। हिम्मत कीजिए, लिखवाइए 2-3 बोरी, बस 2-4 मिनट और। 2:24 हो गया है, बस जरा सा हिम्मत से काम लीजिए जी। जुम्मन साहब नाम के जो अल्लाह के बंदे हैं वो खड़े हो तो जाइए। लाल मोहम्मद साहब खड़े हो जाइए, माशाअल्लाह, बड़े अच्छे लोग, खड़े हो जाइए, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपके चेहरे को देखेंगे। लिखवा दी, लिखवा दी। कितना? 10 बोरा, सुभान माशाअल्लाह। आपके 50 बोरी की हैसियत है, आपको 50 बोरी की हैसियत अल्लाह ने दिया है। उन्होंने ये उनके दिल से पूछा जाए तो ये कह रहे हैं अभी तो शुरू है, इब्तिदाए इश्क है, होता है क्या? आ गया जी। बहरहाल ये शुरुआत है, बहरहाल। और हिम्मत से हमारे इस भरड़िया के 5 बोरी सीमेंट, क्या नाम? मीर हसन साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। बंकुल मीर हसन, माशाअल्लाह, 5 बोरी सीमेंट, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। आप जितने भी हजरात यहाँ पर बैठे हैं, मैं आप तमाम लोगों के, आपके ज़मीर के साथ, आपके ईमान के साथ एक बात मैं पूछना चाहता हूँ। जो हैसियत, जो निस्बत रब ने आपको नवाजा है, उस निस्बत का वास्ता देकर हम आवाज लगा रहे हैं। आप अपनी अपनी जगह से बुलंद आवाज से लिखाएं। ये मदरसा फैज़ मिन्नत की आबियारी, आपकी आमाल की आबियारी है, आखिरत की आबियारी है और कामयाबी की दलील है। आप हिम्मत से काम लीजिए, हिम्मत से लिखाएं। दोस्त भरड़िया के दोस्त को तैयार करें, पीछे वाले जरा हिम्मत से काम। भरड़िया के कुछ लोग हैं जिनके नाम का मेरे कान तक आवाज नहीं आई है, मैं सुन रहा था।
ये सदरुल शाह आ रहे हैं, कितनी बोरी? 5 बोरी सीमेंट लिखा चुके हैं नकद, माशाअल्लाह। चलिए निजाम, तुम्हारा नाम क्या? निजाम कलामुद्दीन साहब लिखवा कलामुद्दीन। 500 रुपया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। आइए भाई, आप लोग मजलिस को खत्म करने की सिस्टम ना बनाएं, अभी बहुत कुछ बाकी है और इंशाअल्लाह हमारे इस मजलिस के सदर हजरत मौलाना मुफ्ती तौहीद साहब मुजाहिरी दामत बरकातहू तशरीफ फरमा है और मौलाना असदुल्ला मुजाहिरी जो मुंगेर पूरब सराय के इमाम है वो भी बाकी है, उनकी भी बातें होंगी। ये चंद बातें आ गई थी आपके चंदे के सिलसिले से, मस्जिद मदरसे की खिदमात की सिलसिले से, इसलिए आप प्रोग्राम थोड़ा सा बहरहाल आप लोग अपना ताउन करते रहे। हसीबुर रहमान साहब, हसीबुर रहमान, हसीबुर रहमान, हसीबुल बंकुल, माशाअल्लाह ये बंकुल का ताउन माशाअल्लाह, अल्लाह इनकी मदद करे, अल्लाह इन सब की मदद करे। सोनसा से खुर्शीद 200 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। पीछे खवातीन भी अल्हम्दुलिल्लाह लिखवा रही हैं। आपका नाम? बच्चों के हाथ से नाम लिखवाइए। अब्दुल हकीम मड़वा, यही सोनसा के पास ये गांव है। अल्लाह ताला इनको कबूल फरमाए और दीन और दौलत से नवाजे और नमाज की और नेक अमाल की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। हम तमाम लोगों की परेशानियों को अल्लाह बेहद दूर फरमाए। आइए हजरात, ताखिर ना करें, वक्त हो चुका है, बात भी होनी है और फिर नमाज भी होगी। उठे हजरात, जो हजरात अब तक नहीं हिस्सा लिए हैं वो आए अपना हिस्सा ले। रजाकार हजरात जरा सा घूमते फिरते रहिए, पीछे जाइए, देखिए और- खवातीन कुछ लिखवाना चाह रही हो। माशाअल्लाह सिलसिला जारी है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी अभी हजरत ने सुभान अल्लाह। हजरत ने बयान में ये इब्तिदा में फरमाया इदरीस था, साहब मरवा, सुभान अल्लाह, मरवा से अल्हम्दुलिल्लाह नगद 950 रुपया अभी आया, सुभान अल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। जमील साहब मड़वा, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हजरत दामत बरकातहू अपने बयान में शुरू में ये फरमाया था कि मर्द की तालीम खुद की तालीम होती है, औरत की तालीम एक कुंबे की तालीम होती है। मेरी पर्दा नशीमार बहनें यहाँ बैठी है, जिस तरह उनका रुतबा है, मर्तबा नईम है, साहब की तरफ से जितनी इज्जत और एहतराम उनका है, उस इज्जत और रुतबा की ही निस्बत से वो ताउन भी करें। और खातून मरवा से आया, खातून की तरफ से आने वाले रकम का नाम पेश करें, 950 ताकि उनका रुपया नाम मरवा हो से जाए। आया अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर कोई माए बहनें हैं लिखवाना चाहे तो लिखवाएं, अल्लाह के राह में देने का मिजाज बनाना चाहिए। मस्जिद मदरसे में दीजिए। अच्छा ये तो अंदर हो गया, यहाँ पे भेज दीजिए। कुछ लोग दे दें 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया कुछ तो दे दें, तौलिया भेज दीजिए। मोहम्मद सरफराज रजाकार हजरात इधर आ जाएं, 2 रजाकार हजरात। जनाब हुसैनी साहब बंकुल 500 रुपए। हररिया, माशाअल्लाह। हररिया जहां अभी ये प्रोग्राम हो रहा है, इस गांव का नाम अभी नहीं आया है, बहुत पीछे चल रहे हैं। बेंगलोर का नाम बहुत आ रहा है, लेकिन भररिया वाले नहीं आए। बंकुल का बहुत नाम आया है। अल्लाह ताला। 2 नौजवान लड़का इधर आओ, छोटू इधर आओ बेटा, दोनों जल्दी आओ, जल्दी आओ, इसको लेकर जाओ। यासीन साहब दुमरा 200 रुपए। 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया जो है सबको देते जाइए आप हजरात। और इस गांव के जो हजरात हैं हिम्मत से काम लीजिए, वरना एक बात मैं कह के जा रहा हूं, याद रखिएगा, अगर साहिबे सरवत होने के बावजूद भी, सलाहियत रहने के बावजूद भी, चाहे सलाहियत जिस एतबार से भी हो, अगर देने की सलाहियत है और उसमें अगर आप कम ज़र्फी से काम लेंगे तो आपका ये कीमती पैसा गलत जगहों पर खर्च हो जाएगा। बंकुल से 500 रुपए गुलशन भररिया। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो अल्लाह की नेक बंदी ने मदीना खातून खुला समीन। अल्लाह ताला इन मदीना खातून को मदीना पहुंचाए, अल्लाह ताला इसे हाजी मोहम्मद बनाए। अब्बास मेहरा 500 रुपए। अब्बास साहब सुभान अल्लाह,
محمد عبدل، یہ دیکھو چھوٹے چھوٹے بچوں کے آنے کا سلسلہ جاری ہے ماشاء 100 اللہ. روپے. یہ دیکھیے محمد یوسف 100 روپے. یوسف صاحب الحمدللہ. محمد ستارے 10 روپے. ستارے 10 روپیہ، 10 20 100 محمد 50. چھوٹو 50 روپے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چھوٹو کو اللہ بڑا کر دے اور اچھا. سبحان اللہ. مصلح الدین مہرا خورشید بنگل 200 روپے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. کتنے اچھے لوگ ہیں. آپ چل کر کے یہاں آ رہے ہیں، آپ کا آنا قبول فرمائے اللہ تعالیٰ. 50 روپے سے تعاون کیا ایک صاحب خیر نے. ماشاءاللہ.